مصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. حکم مستحکم و مخاطبین محترم، آج لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارتوں کا نام ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں ان کے اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دینے سے مدرسہ ختم ہو جاتا تو جب انگریز ہندوستان آیا اور اس نے ہزاروں مدرسوں کی عمارتوں کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا، لیکن اپنے سینوں میں علم کی شمع روشن کیے ہوئے علماء کرام نے اس قوم و ملت کے نونہالوں کے سینوں کو علم کے چراغ سے روشن کر دیا. کیونکہ فلک بوس عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں، شاندار عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں. اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں فلک بوس عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں، شاندار عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس گود کو اولین مکتب و مدرسہ نہ کہتے جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے. اگر صرف عمارت ہی کا نام مدرسہ ہوتا تو ہم اس سادے سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہتے جہاں پر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کے معلم خود میرے اور آپ کے آقا ہیں. اگر صرف عمارت ہی کا نام مدرسہ ہوتا تو دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو ہم مدرسہ نہ کہتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں رکھی. اگر فلک بوس عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کس چیز کا نام ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. مدرسے کے معنی ہے سبق پڑھنے کی جگہ، علم حاصل کرنے کی جگہ، اخلاق و کردار سنوارنے کی جگہ، تہذیب و تمدن سیکھنے کی جگہ. اگر یہ تمام کے تمام مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہوں تو وہ مدرسہ ہے. صحرا کے سناٹے میں حاصل ہوں تو وہ مدرسہ ہے. اگر یہ تمام کے تمام مقاصد کسی درخت کے سائے میں حاصل ہوں تو وہ مدرسہ ہے. لیکن اگر یہ تمام کے تمام مقاصد کسی شاندار عمارت میں حاصل نہ ہو تو اسے مدرسہ نہیں کہا جا سکتا. مخاطبین محترم، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا دیا ہے، ان مدارس سے ہمارا کیا فائدہ ہے. میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ انہی مدارس سے ایسے ایسے رجال کار پیدا ہوئے
جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا اور جن کے سینوں میں عشق رسول کی کرنیں جلوہ فگن تھی. ہاں انہی مدارس سے علماء و انبیاء کے ورثاء اور خلفاء پیدا ہوئے. انہی مدارس سے عوام کو عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل بتانے والے علماء کرام پیدا ہوئے. انہی مدارس سے اولیاء اتقیاء اور صوفیاء پیدا ہوئے. انہی مدارس سے عوام کو عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل بتانے والے علماء کرام پیدا ہوئے. تاریخ شاہد ہے جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں تو انہی مدارس سے پیدا ہونے والے علماء کرام نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسے امام القائدین پیدا نہ ہوتے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسے فخر المحدثین کہاں سے لاتے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے مفکر و مدبر تمہیں کون دیتا. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ جیسے خطیب پیدا نہ ہوتے. میں یہ کہتا ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں. سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا. اگر سائل کو سوال کرنا ہی تھا تو وہ یہ سوال کرتا کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، غدار بن چکے ہو. اگرچہ تم نے تاریخ کو بھلا دیا لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان مدارس نے دنیا کو بے ضمیری اور ایمان فروشی نہیں دی. ان مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی. ان مدارس نے دنیا کو بزدلی اور مفاد پرستی نہیں دی. ان مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی کا سبق نہیں پڑھایا. ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھے انگریز کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ غلامی کے پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تجھے قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہماری داستان اور کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا کیے ہوئے طوفان سے پوچھو. ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو. ہماری داستان کالے پانی سے پوچھو. ہماری داستان عدالت کے کٹگھرے سے پوچھو. یہ تمام کے تمام تمہیں ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے اور تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ان مدارس نے دنیا کو کیا دیا ہے کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. وہ ہیکل ہم ہے کہ باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. زمانہ وہ ہیکل ہم ہے کہ باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. اور ہمارے ان مدارس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ ہمارے ان مدارس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. زمانہ جانتا ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.